السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان والعشر الاواخر. اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں، اور رات کی عبادت ہے. آج کی یوتھ کو رات کے وقت جاگنا بہت پسند ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بہت سے بچے دن کو سونا پسند کرتے ہیں اور رات کو جاگنا. ایسا کیوں ہے؟ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ آپ میں سے کس کس کو رات کو جاگنا پسند ہے؟ کیوں رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ سکون ہوتا ہے. اس سکون میں ہم کرتے کیا ہیں؟ تو اس سکون سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو مرضی کا کام ہوتا ہے، جو ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے، اور یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں نا. باقی گھر والے تو سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پسند کی چیزوں کو. تو مومن کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت. تو اس کے لیے بھی دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے. ٹھیک، سارا سال تو ہم عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. تہجد جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے. لیکن رمضان کی راتوں میں تو قیام لازم ہے، اور پھر آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ جاگ سکے. تو جس کو شوق ہے جاگنے کا، اس کے لیے تو بہت اچھے دن آ رہے ہیں. ان کے لیے جاگنا تو کچھ مشکل ہی نہیں. لیکن اس جاگنے میں ہم نے گپ شپ اور باتیں اور ادھر ادھر یا نیٹ پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. عربی کے الفاظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے. یعنی ایسی کوشش اور محنت اور ایسی عبادت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے خاص طور پر پلاننگ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھی طرح گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادات کے لیے تازہ دم ہو جائے. کس وقت؟ یعنی افطار وغیرہ کر کے، کھانا کھا کر اور تراویح پڑھنے سے پہلے کے وقفے میں، تاکہ پوری طرح فریش ہو جائے. تو ایون اگر آپ نے پراپر غسل صبح کے وقت لیا ہوا بھی ہو تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے چند مگے پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ رات آپ کی اور زیادہ فریش گزرے، اچھی گزرے. اب اس میں یہ کہ کرنا کیا ہے، رات کو جاگ کر کرنا کیا ہے، اس کی لسٹ بنا لیں. مثلا پہلے آپ قیام کریں گے تراویح کا، پھر اس کے بعد آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی درس و تدریس کر سکتے ہیں، اگر کٹھے گھر میں کچھ لوگ ہیں کچھ سیکھ سکھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں تاکہ جاگ سکے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ قیام کریں، اور پھر فجر پڑھ کے پھر کیا کریں، پھر آرام کریں. ان راتوں میں لمبی دعائیں بھی مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی. اسی میں طاق رات ہے، اسی میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو دعائیں جو ہیں اب ماشاءاللہ کافی آپ کے پاس کلیکشن ہو گئی ہے. ان دعاؤں کے علاوہ آپ کی پرسنل دعائیں، آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت کیسے چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں. یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا تک آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو، تو اس سے متعلق آپ خوب خوب دعائیں کریں. ٹھیک ہے،
اس کو اگر لکھ لیں. میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی ہے, تو اس میں جب مجھے کوئی دعا یاد آتی ہے, جب میرے اندر کوئی طلب پیدا ہوتی ہے, تو اس میں لکھ لیتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر. کیونکہ جب قبولیت کی راتیں یا اوقات ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کہیں کوئی چیز جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور مزید 3 دنوں کے بھی. اور جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جائے, صرف دوست نہیں, جو دلی دوست, کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو, اس کی مثال ہے وہ. تو اس طرح جیسے ابھی اب دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے ہیں, اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں. یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں. پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں, اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دہرایا جائے. اور اس میں یہ کہ جیسے زور کی نماز کے لیے ایک سورت رکھ لیں, ایک عصر کے لیے رکھ لیں, پھر مغرب کے لیے, اور اس طرح آپ کی نماز میں کنسنٹریشن خود بخود آنے لگے گی جب قرآن ورائٹی کے ساتھ آپ پڑھیں. اور اگر کل اللہ پہ صرف زور رہا, اس کو آپ بے شک شامل کریں اپنی آواز میں. جیسے ایک صحابی تھے, وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل اللہ ضرور پڑھتے تھے. تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے اس سے پوچھا تو دیکھا مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا. تو اچھی سورت ضرور پڑھے رہے. یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کل اللہ چھوڑ دیں, ضرور پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ویرائٹی کے ساتھ قرآن, کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمازیں بہت امپروو ہوں گی. اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نمازی کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے, میں تو بہت چھوٹی ہوں, میں تو جھکی ہوئی ہوں, بڑا تو وہ ہے. عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے, اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے, سبحان ربی العظیم. اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں. پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے, اور دوسری فصل دوم سے. اچھا, فصل اول سے کیا مراد ہے, اس میں کیٹیگری ہے. جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے وہ فصل اول میں ہے, جو ذرا کم ہے کسی بھی لحاظ سے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری میں, پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں. تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا معنی کیا ہے, پاک ہے تو اے اللہ, اے ہمارے رب, اور تعریف تیرے ہی لیے, اللہ میں مجھے بخش دے, میں تیرا عاجز بندہ, تو میری بخشش کر. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں, یا 2 دفعہ یہ پڑھ لیں, جیسے آپ چاہیں. اس میں اوپن چوائس ہے. جب انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے نا, اپنی کمی حقارت کو, پھر لازمی بخشش کی دعا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ پھر تو مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. کیونکہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے, اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا یہ قصور ہے. اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں, کچھ بھی نہ کریں, چپ بھی بیٹھے رہیں, یہ بھی ایک قصور ہے کہ اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کیا. بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں, اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی, جس نے اللہ کی تعریف کی, اللہ نے اس کی بات سن لی. اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی, بات پہنچ گئی, کتنا لطف آتا ہے اس چیز سے. سن لی, کوئی کسی کی بات نہ سنے, کیسا نہ, آپ کسی سے بات کرنا چاہے وہ سنے نہ آگے سے, میں نہیں سننا چاہتا, جو یہاں سے, کتنا برا لگتا ہے. تو سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے. چپکے سے بھی کہتے ہیں نا, دل میں, وہ بھی سن لیتا ہے. سمع اللہ ربنا, اے ہمارے رب, ولک الحمد, تعریف تیرے ہی لیے ہے. پھر تعریف, اور کیسی تعریف, حمدن کثیرن, بہت زیادہ تعریف, طیبن, پاکیزہ تعریف, اچھی تعریف, مبارکن فی, بابرکت. یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں, یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی. یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے. کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی میں پھول پیش کروں. کیوں؟ کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک آنر ہے نا. تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے. تو میں پیش کروں گا, ہم اس کو لے کے جائیں گے اس نیک عمل. یہ ہمیں دے دے. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ,
بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے نا تو کہتا ہے بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ نبی کی تعریف، حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف، طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس مبارکن فی. یہی برکت کا ہوتا ہے نشو نما، بڑھوتری، اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا، کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان، بس سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے. ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے، یا نا یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے، وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان، اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کی اور دعا کے قبول ہونے کی، ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا، یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی، اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے، اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی، پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے، یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا جب قصور معاف ہو گئے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کر، نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا، واہدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر، پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر، اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا، سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا، التحیات اور درود شریف. التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میری ساری دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. التحیہ، تحیہ کا لفظ ہے نا، بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ، التحیات للہ، تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عز و نیاز، والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجزی. گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا،
आजिज़ी की अलामत, बैठने का अदब सिखाया गया, तरीका, सलीका, और फिर हाथ घुटनों पे रख दो, या सीने पे नहीं रखवाए गए कि सीने पे रख के गुण। अब देखिए कितनी अजीब हालत होती ना अगर हम बैठे उस तरह होते और हाथ सीने पे होते। हाथ भी वही रखो, कितना डिसिप्लिन, कितनी आजिज़ी, कितनी खूबसूरत फिर पोजीशन बन जाती। हाथ घुटनों के ऊपर रखो, उंगलियां ढीली छोड़ दो। अच्छा एक याद रखे, सारी नमाज की हर पोजीशन में अकड़ना नहीं, खींचना नहीं, ढीले, खुशू, आवाज में भी खशात नस्वाब, पोजीशन में भी ढीलापन, आजिज़ी, नरमी, इनकिसारी। क्यों? इसलिए कि क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और खुशू का सबसे पहला जरिया जिस्म का ढीला पड़ जाना। और आप देखेंगे कि जब जिस्म ढीला होगा, टेंशन नहीं होगी आपकी, एक तो वैसे टेंशन रिलीज होगी, और दूसरा ये कि रूह से अल्फाज निकलेंगे फिर। क्योंकि जब हम खिंचे होते हैं ना तो कुछ एनर्जी हमारी इधर भी लग रही होती खिंचाव में, तो जब वो सारी एनर्जियां उधर से बचा के एक जगह कंसंट्रेट कर लेते हैं, अल्लाह के लिए रिलैक्स होगा पूरी तरह। एक ही चीज दिमाग में होती है दिल में, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। कितनी खूबसूरत, तहिय्यातु लिल्लाह, सारे तोहफे अल्लाह के लिए। आप देखिए तोहफा किसको देते हैं? आप कभी सोचा हो किसको देते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, और मोहब्बत के इजहार के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि कोई जरूरतमंद होता है। अच्छा जब अल्लाह के लिए हम कहते हैं सारे तोहफे तेरे लिए, अत्तहिय्यातु लिल्लाह। अच्छा फिर तोहफा किस चीज का होता है? जो चीज इंसान को बहुत अच्छी लगती है, ये देनी चाहिए। आप ये तो नहीं कर देंगे जो रद्दी माल उठाकर ये तोहफा में दे देते हैं किसी, वो तो फिर धोखा है। अपनी अच्छी से अच्छी चीज, खूबसूरत से खूबसूरत, इसीलिए पैकिंग कितनी खूबसूरत। बाजू का अंदर कुछ नहीं होता, पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, इसलिए ताकि देखने वाला पैकिंग देख के खुश हो जाए। असल मकसूद खुश करना होता है ना किसी को। तो यहाँ बैठ के हम जुबान के साथ इज़हार करते हैं, या अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे लिए तुझे खुश करता हूँ, तहिय्यातु लिल्लाह, तहिय्यातु लिल्लाह। लेकिन अमली जिंदगी में कुछ भी नहीं करते हम, इसलिए कि कभी बैठ के घुटने टेक के हाथ रख के सोचा ही नहीं क्या कह रहे हैं हम। तहिय्यातु लिल्लाह, कितनी मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। अल्लाह सारे तोहफे तेरे ही लिए, सारी अच्छी बातें तेरे ही लिए, सारे अच्छे जज्बात तेरे लिए। याद रखे तोहफा सिर्फ किसी माली चीज का ही नहीं होता, माल ही नहीं होता है कोई तोहफा, अच्छे जज्बात का इजहार भी तोहफा ही होता है। इसलिए कार्ड सिस्टम वेस्ट में कितना चला है, हर मौके पे कार्ड, और कार्ड में क्या लिखा होता है? जज्बात का इजहार होता है ना। तो वो जो जज्बात का इजहार है, वस्सलावातु वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और वो क्या है? पाकीज़ा भी है। कितने गहरे लफ्ज़ है तीन ये, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वत्तय्यिबात। हम देखिए अल्लाह के लिए जज्बात और पाकीज़ा, साफ, कोई बदगुमानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कुछ, बिल्कुल खालिस, चमकदार, शफाफ। अगर आपको पता चल जाए किसी के बारे में कि कोई आपको कुछ दे रहा है और उसमें कुछ मिलावट की हुई है, उसने मतलब दूध भेजा किसी ने आपके घर तोहफतन और पानी डाल के भेजा, कोई खाना भेजा और बासी भेजा, वो तोहफा लेके आपकी मोहब्बत बढ़ती है या अदावत बढ़ती है? अल्लाह को जो तोहफे हम देते हैं साथ ही कहते हैं तय्यबात तय्यबात, पाकीज़ा, कोई धोखा नहीं, फरेब नहीं। आमतौर पर भी क्या हुक्म दिया गया मसलन तोहफे के मामले में हमें कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए करते हो, है ना। अच्छा, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के लिए भी क्या पसंद कर। अच्छा तो तोहफे भी तो और ज्यादा हो जाता है ना कि जो अपने लिए पसंद है वो दूसरे के लिए पसंद करो। लेकिन हम इंसानों के साथ तो धोखे के मामले कर जाते हैं, अल्लाह के साथ नहीं कर सकेंगे। इसलिए एहसास दिलाया गया कि क्या करो, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और फिर अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भी, क्योंकि ये सब कुछ पहुंचाया तो उन्होंने, मिला तो उनके जरिए, अगरचे अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनकी कोशिशों और उनकी मेहनत और उनके हुस्न सलूक और उनके एहसान को भी बुलाया नहीं गया। नमाज में आपका नाम शामिल कर दिया गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें, सलामती की सलाम आप पर सलाम, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ न पहुंचे, हम कोई ऐसे बुरे अमल न करें कि क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी हो। ये सिर्फ सलाम ऐसे नहीं कि हम झूम झूम के हम बड़े बड़े दावे करें। सलाम क्या होता है? हमारी तरफ से आप सलामत रहे, हमारी तरफ से आपको दुख न पहुंचे, और आपके दीन का जो हाल हशर हम कर रहे हैं वाकई सलामती की बात कर रहे हैं। किसी को जो सलामत रहने की दुआ देते हैं, आप सलामत रहे, और खुद ही साथ दुख देने लगते, सताने लगे। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, देखो मुझे रुस्वा न करना। क्या वाकई हमारा हाल ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शौक से जा खड़े होंगे कि हमने आपके दीन के साथ ये किया, जो आप काम छोड़ कर आए थे हमारे लिए हमने कर लिया, होमवर्क हो गया, हम करके आए वो काम। और खासतौर पर दीन का इल्म पढ़ने वाले अल उलमा वरसतुल अंबिया, वारिस हैं आप उस मिशन के। कोई ऐसा काम न करे कि जिससे
دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہو. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا. جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم تو بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بنا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا. ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہو. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں. سب کے لیے دعائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے